للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی. معذرت چاہتے ہیں اپنے ناظرین سے. قاری محمد سعید صاحب تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. تھوڑا سا مائک میں ایشو آ گیا تھا اور آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی تھی، اور اب جو ہے وہ مائک بالکل ٹھیک ہے. تو میں آغاز میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے رمضان کے فضائل. تو روزے کے فضائل، کیونکہ رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور ایک چیز نوٹ فرما لیجئے کہ آج کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ 26 روز تک رمضان المبارک میں اسی وقت پروگرام حلاوت ایمان ایک نئے موضوع کے ساتھ نشر کیا جائے گا، اور ہر نشست میں ایک نئی شخصیت کو یہاں پر دعوت دیا جائے گا، چاہے وہ یہاں پر نعت پڑھنے کے لیے آئیں، چاہے وہ یہاں پر تلاوت کلام پاک کے لیے آئیں، اور چاہے وہ یہاں پر جو موضوع ہوگا اس پر گفتگو فرمانے کے لیے علماء کرام یہاں پر تشریف لائیں. اس کے علاوہ جو ہے اس پروگرام کی جو ٹائمنگز ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے. آدھے گھنٹے سے 40 منٹ تک یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جائے گا 2 بجے. تو آپ نے روزانہ جو ہے اس پروگرام کو فالو کرنا ہے، اور پہلے روزے سے اگر آپ فالو کریں گے تو آپ میں جو ہے کافی آپ کے علم میں نکھار آ جائے گا، کیونکہ ہر موضوع پچھلے موضوع سے ایک نسبت ضرور رکھتا ہوگا. تو بلا تاخیر جو ہے وہ میں شروع میں جو گفتگو فرما رہا تھا، کیونکہ آپ تک وہ پہنچ نہیں سکی مائک ڈسٹربنس کی وجہ سے، آج کی نشست میں جو ہم نے نئے چہرے کو، نئی شخصیت کو دعوت دی ہے، ہمارے درمیان موجود ہے محترم جناب قاری محمد شفیع نشاہی صاحب. تقریباً آپ تمامی احباب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہمارے علاقے میں نعت کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا ایک اپنا مقام ہے، بڑی ہی خوبصورت آواز اور اپنا عمدہ انداز. پورے پاکستان میں ہمارے گاؤں اور ہمارے علاقے کا فخر ہے. مختلف بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ اپنی آواز کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف آپ تک پہنچاتے ہیں. تو میں بلا تاخیر جو ہے وہ قاری محمد شفیع نشاہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز سے نعتیہ کلام ہمارے ناظرین تک پہنچائیں اور آج اس نشست کا بھی وہ حصہ بنے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سمت چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس سمت چل دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ قاری صاحب۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس طرف چل دیے ہو سکے
بٹھا دیے ہیں، جس طرف چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے جزاک اللہ ماشاء اللہ جی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ قاری محمد شفیع نشاہی صاحب یقیناً اپنی انتہائی خوبصورت آواز میں آپ تک نعتیہ کلام پہنچا رہے تھے۔ تو آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ روزے کے فضائل ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مفتی میاں مبشر اقبال صاحب یہاں پر موجود ہیں گفتگو فرمانے کے لیے۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تمہارے ناظرین کو بتائیے کہ روزے کے کیا معنی کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حاضرین و ناظرین کو، سامعین کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائیں۔ آج پہلا روزہ ہے، یکم رمضان المبارک ہے۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں یہ لفظ صوم استعمال ہوتا ہے، صاد واو میم۔ اس کا معنی لغوی لغت کے اندر جو معنی ہے یہ رکنا ہے۔ اصطلاح شرع کے اندر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ صحیح۔ روزہ صبح طلوع فجر، جب فجر طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک کھانے پینے جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ روزہ ہے۔ صحیح۔ اب روزہ صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جس طرح رمضان مبارک کی استقبال رمضان میں بیان کیا گیا تھا کہ روزہ اپنے زبان کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر بندہ اپناتا ہے، وہ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق بندہ چلتا ہے، تو سمجھ لیں اس بندے نے حقیقی روزے کے معنی اور مفہوم کو پایا۔ صحیح جی جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں روزے کے معنی کے حوالے سے مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ تو چونکہ آج کا ہمارا موضوع بھی روزے کے فضائل ہے، تو اگلا ہمارا سوال بھی مفتی صاحب یہی ہوگا کہ روزے کے فضائل کیا ہیں، ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلے تو قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت مقدسہ کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا یہ بیان کیا گیا کہ اے امت محمدیہ، روزے صرف تم پر لازم نہیں ہیں، تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، قومیں گزریں، ان سب پر مختلف طریقوں سے روزے فرض تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز بیان کی گئی کہ روزے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صحیح۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی یہ آیت اتار کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ روزہ رکھنا، یہ اس کا مقصد تقوی، طہارت، صفائی، پاکیزگی ہے۔ صرف کھانے پینے سے رک جانا روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اپنے باطن کی طہارت، صفائی، ستھرائی ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد فرامین ہیں جو روزے کی فضیلت و اہمیت کا پتہ دیتی ہیں۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی طلب کی نیت سے رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے، سبحان پہلے گناہ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جو بندہ ایمان اس کے اندر ہے، ایمان والا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، دوسرا روزہ رکھنے کی جو نیت ہے، ارادہ ہے، وہ ثواب ہے، صحیح، ریاکاری نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان ایک اور روایت ہے، یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف سبحان الى ما شاء اللہ۔ سبحان یقول اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عمل، ابن آدم کا ہر عمل جو ہے، سبحان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ بڑھاتا ہے۔ سبحان کوئی بھی بندے نے عمل کیا، اچھا عمل کیا ہے، تو بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک۔ صحیح، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے۔ سبحان یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا الصوم، مگر روزہ یہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ سبحان اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بتایا گیا، کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی مقدار بیان کی گئی کہ اس کو اجر کتنا ملتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزے کا جو جزا ہے، بدلہ ہے، حساب ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، میری رضا کے لیے رکھتا ہے، تو اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اب اللہ کتنا دیتا ہے، اللہ کے خزانے کتنے ہیں، یہ لاتعداد ہیں، اس کی حادی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنے نوازشات کرتا ہے، کتنے انعامات کرتا ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ واضح ہو گیا۔ سبحان اب اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ جو بیان کیا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا، اس کے چند اسباب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر، نبی علیہ السلام نے وہ حدیث بیان کی، تو اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ سبب یہ ہے کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ رکھتا ہے بندہ۔ ٹھیک، اب ظاہری بات ہے، ابھی اس وقت رمضان مبارک ہے، نماز بندہ پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے، فرض نماز باجماعت ادا کرنی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کئی مرتبہ وہ بھی لوگ کسی بندے کو دینی ہوتی ہے۔ اب تیسرا حج ہے، حج کرنے کے لیے بھی جاتا لوگوں ہے، کو پتہ چل جائے، لیکن یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے، روزہ اسلام کے ارکان میں جو تیسرا رکن ہے، یہ واحد وہ ہے کہ جس کا لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہے، سبحان اس کا تعلق اس بندے کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ سبحان اور دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ریاکاری کا دخل نہیں ہوتا، دکھلاوا نہیں ہوتا، ہاں جی، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، عبادت پوشیدہ ہے تو دکھلاوا نہیں ہے۔ تیسرا اس کے اندر بندہ مشقت، بھوک اور پیاس جب لگتی ہے، بندہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے
کرم سے نواز دیتا ہے۔ صحیح۔ اب چوتھا یہ ہے کہ روزے کا ثواب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ علماء نے اس میں یہ جو حدیث آیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب جب اس کے ثواب کی بات آتی ہے، اوپر جو روایت بیان کی گئی کہ بندے کے جتنے گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کا اجر کتنا ہے؟ ایک روایت آگے آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے نا، تو اس کا اجر حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70 سال کی مسافت سے جہنم اس سے آگ دور ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی اجر مکمل نہیں ابھی بیان کیا، اب اس حدیث کے اندر بیان کیا اللہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اب ایک اور روایت ہے، وہ نسائی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من الکتاب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ ایک بندہ لڑائی کر رہا ہو، جس طرح فرمایا کجنۃ احدکم من الکتاب، جس طرح لڑائی کرتے ہوئے تم میں سے کسی ایک کے پاس ڈال ہوتی ہے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے بندہ آگے رکھ لیتا ہے، تو یہ روزہ بھی اسی طرح جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس بندے کے لیے جہنم میں جانے سے روک لیتا ہے، ڈال بن جاتا ہے، آگ میں نہیں جاتا بندہ۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ ایک اور روایت ہے یہ روزے کی فضیلت کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، یفرحہما اذا افطر، ایک تو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جس وقت بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ جو لمحات ہیں، اختتامی لمحات، اس وقت جو بندے کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت جو بندے کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں، اس وقت جو بندے کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، یہ بندہ بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ روزے دار بندے کے لیے دوسری خوشی یہ ہے وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ، جب وہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت وہ بندہ خوش ہوگا، روزے والا، روزے دار، اس کو رب تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب روزے کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ریان۔ یہ جنت کے دروازے ہیں، اس میں سے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے روزے دار بندے جو ہیں یہ داخل ہوں گے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان۔ اب اس میں قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ فرمایا لا يدخل منه احد غیرهم، کہ اس میں روزے دار کے علاوہ کوئی ایک بندہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ اب یقال این الصائمون، کہا جائے گا این الصائمون، روزے والے کہاں ہیں؟ تو فیقومون، تو روزے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب روزے والے جب اس باب الریان میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اغلقا، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اب یہ کون سے بندے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، طلب ثواب کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو ان کو قیامت کے دن ایک انعام یہ ملے گا کہ جنت کے دروازوں میں باب الریان میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ ایک اور روایت ہے، یہ اکثر پہلے بھی جو پروگرام ہوا استقبال رمضان، اس میں بھی اس موضوع پہ گفتگو کی گئی تھی، قرآن پاک کے بارے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن، یہ روزہ اور قرآن، یہ دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، رب کی بارگاہ میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات، روزہ کہے گا اے میرے رب، بے شک میں نے اس کو کھانے سے
شہوات سے دن کے وقت روکے رکھا. اے اللہ تو میری طرف سے اس بندے کی سفارش کو شفاعت کو قبول فرما. اب قرآن یہ بھی قیامت کے دن اس بندے کے بارے میں جو قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، یہ رب کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ یہ دن کے وقت رات کے وقت یہ بندہ اٹھ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، تو اے اللہ تو میری طرف سے اس کی سفارش کو شفاعت کو قبول فرما. فیشفعانی، تو ان دونوں کی شفاعت کو سفارش کو قبول کیا جائے گا. اب یہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے یا جو بندہ رمضان کے روزے یا ویسے روزہ رکھتا ہے، نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، طلب ثواب کے لیے، ثواب کمانے کے لیے بندہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اس بندے کو اجر و ثواب کیا ملتا ہے؟ اس بندے کو رب اجر اور ثواب یہ دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے قیامت کے دن اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی بندے سے، کوئی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، تو رب تعالی کی بارگاہ میں یہ روزہ اور قرآن سفارش کریں گے. یہ جتنی روایات آپ نے سنی ہیں، ان روایات کے اندر مختلف آتا ہے کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے طلب ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب جب یہاں پہ یہ بولا جائے نا، علماء بیان کرتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ گناہ صغیرہ، گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اب یہ احادیث آئی ہیں، ان کے اندر کہیں یہ فرمایا گیا کہ اس بندے کو باب الریان میں داخل کروایا جائے گا، وہ دروازہ جنت کا، وہاں سے اس بندے کو جنت میں لے جایا جائے گا، یہ اس بندے کا اعزاز ہوگا. اور کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان بیان کیا کہ قرآن اور روزہ شفاعت کریں گے. یہ تمام احادیث اور قرآن کی جو اوپر والی آیت پڑھی ہے، اس کے اندر یہی پتہ چلتا ہے کہ روزہ بہت اہمیت والی چیز ہے. روزے کو ہم نارمل نہ لیں. ہم بسا اوقات ایسے تھوڑی سی گرمی محسوس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب روزے کو چھوڑ دیں. اگر ہم یہ دیکھیں نا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے نا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، تو بندہ پوری زندگی اس بات پہ کوستا رہے اپنے آپ کو کہ میں نے کیوں روزہ ضائع کر دیا. اور بلکہ وہ فرمان یہ ہے کہ ایک بندے کا فرض روزہ، یہ رمضان کا فرض روزہ ہے نا نبی علیہ السلام کا، وہ روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندے کا رمضان کا فرض روزہ ایک مس ہو جائے، وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے نا، اس کا ثواب نہیں کما سکے گا جو ایک فرض روزے کا ثواب ہے. یہ تمام روایات اس معاملے میں ہیں کہ جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت اور اہمیت. ہمیں یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ابھی آپ نے سنے ہیں فرامین، اب قرآن کی آیت بھی سنی ہے. اب وہ ناظرین سامعین جو سن رہے ہیں، وہ اگر بسا اوقات ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ذوق شوق سے ایک دو روزہ رکھتا ہے، پھر کہتا ہے جناب بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، وہ نبی علیہ السلام کے اس فرامین پر اگر عمل کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، تو اس بندے کے لیے یہ سارے انعامات وہ ہوں گے جو بیان کیے گئے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں. آج کٹائی کا موسم ہے اس وقت، تو لوگ اپنے اپنی فصلوں میں لگے ہوئے ہیں، کام کاج میں مصروف ہیں. تو اس میں بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، آج ہمارا کام ہے، آج میں روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، میں کل رمضان کے بعد ایک رکھ لوں گا. اب یہ وہ فضیلت اور اہمیت کے بندہ پیچھے ہٹ جائے گا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان، اس کا مفہوم کہ روزہ ایک مس ہو جائے، پوری زندگی بندہ روزے رکھتا رہے، وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا جو فرض روزے کا اس وقت رکھنے کا. اب ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان مبارک کی جو فضیلت ابھی سنی ہے، جو اہمیت سنی ہے، ہمیں رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے. بالکل گھر میں ایسا ایک ماحول بنائے کہ بچوں کا دل کرے، بڑوں کا دل کرے روزہ رکھے جائیں. یہ نا ایسا آپ جانتے ہوں گے کہ کئی گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جناب جہاں پر پورے گھر کا گھر روزہ نہیں رکھتا.
ایسا بھی ہے، بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہاں جی، اور مسلمان کو نیکیوں کے اندر حریص ہونا چاہیے. بالکل ایسا. نیکی کوئی بھی ہو. اب آپ دیکھیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرمایا کرتے تو ان کے بچے وہ پانی کو پیتے لیتے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ یہ بچا ہوا پانی اور وضو کے قطرے یہ قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے، یہ بندے کے لیے بخشش کا سماں ہوں گے. اب ہمیں بھی رمضان مبارک کے جو روزے ہیں ان کا ایسا اہتمام کرنا چاہیے، گھر کے اندر ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ہماری والدہ ہے، ہمارے گھر والے ہیں، ہماری اولاد ہے، وہ روزے کا اہتمام کریں. روزہ آ جائے تو ہمیں یہ جتنی فضیلتیں سنی ہیں ان کا مصداق ٹھہرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں نا، براہ راست جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے گھر کے ماحول سے. اگر وہ گھر کا ماحول روزے والا رکھیں گے تو بچے بھی سیکھیں گے، اور کل کو جو آپ کی نسل ہے وہ روزے رکھے گی. اور جن گھروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ گھروں میں روزے رکھے ہی نہیں جاتے پورے گھر میں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ باپ دادا روزے رکھ ہی نہیں رہا، والدہ روزے رکھ ہی نہیں رہے، بڑے بھائی روزے رکھ ہی نہیں رہے. آگے سے ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جس کا ذہن یہ ہے کہ روزے کی تو اتنی شاید اہمیت ہی نہیں ہے، ہمارے والدین ہی نہیں رکھ رہے. تو اس لیے ان کو جو ہے نا بڑوں کو اس حوالے سے زیادہ غور اس میں نا یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس طرح اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک بڑا بچہ جو ہے نا، جی گھر کا 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں بیٹے ہیں، تو ان میں سے اگر بڑا بیٹا نہیں نہ پڑھتا، جی، اسکول نہیں جاتا، اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، تو چھوٹے نہیں کریں گے. تو رمضان المبارک کے اندر بھی پہلے سب سے بڑے جو گھر کے افراد ہیں، سرپرست ہیں، ہاں جی، ان کی ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اپنی اولاد کو پاس بٹھا کر یہ فضائل سنائیں. بالکل. قرآن احادیث کے اندر روزے دار بندے کے لیے کتنی فضیلتیں ہیں، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، یہ بچوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے. علم ہونا چاہیے. یہ ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور یہی آپ سے گزارش ہے کہ رمضان مبارک ہے تو اس کا ایک اہتمام کیجئے، اور باقاعدہ جو اب جیسے رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو مختلف سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک پہ آپ میسیجز بھیجتے ہیں، رمضان کی مبارک دیتے ہیں، تو پورا مہینہ اسی طرح کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ہر روزے کی اہمیت گھر میں پتہ ہونی چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہم روزہ. اچھا، کئی گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی عادت ڈال رہے ہیں آپ روزہ رکھنے کی، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے. بس جی صبح سحری کرنی ہے اور شام کو افطاری کر لینی ہے بس. لیکن اصل مقصد روزے کا کیا ہے وہ آپ کو خود بھی علم ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی آپ کو بتانا چاہیے. اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو روزے کے مسائل کے حوالے سے، یا جو ہمارا موضوع چل رہا ہوتا ہے اس کے حوالے سے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اگر اس پروگرام میں نہ صحیح تو اگلے پروگرام میں آپ کے سوال کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا. مختلف قسم کے مسائل لوگوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں، تو آپ وہ مسائل جو ہیں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ علماء کرام ضرور آپ کی رہنمائی کی کوشش کریں گے. تو ہمارے پروگرام کا آج آخری سوال یہ ہے مفتی صاحب، فضائل کے ذکر بھی ہو گیا، روزے کے معنی کا ذکر بھی ہو گیا، تو کیا اسلامی نقطۂ نظر سے کیا کوئی روزے کے فوائد بھی ہیں جن کا آپ ناظرین کو بتانا چاہیں؟ جی، سب سے پہلے تو جس طرح قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے اندر تقوی کا بیان کیا گیا، تقوی کا حصول. تقوی باطن کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، یہ ہے جی کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے. پہلا مقصد فائدہ روزے کا یہ ہوتا ہے، بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، بندے کے اندر تقوی آ جاتا ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے، بندے کا میلان جو ہے نیک کاموں میں ہو جاتا ہے. اگر بندے کو یہ تقوی نصیب ہو جائے، رضائے الہی نصیب ہو جائے، صحیح، ٹھیک ہے. اب دوسرا اس کے اندر صبر ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک. روزے کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے اندر صبر آ جاتا ہے. صبر آ جاتا ہے. ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک، مثال ایک دنیاوی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک سگریٹ پیتا ہے. اب روزہ آ گیا، بندے کو ویسے پوچھا جائے کہ سگریٹ چھاڑ دے کرم والیا، اب وہ کہتا ہے نہیں، مجھ سے نا 1 گھنٹے میں 2-3 سگریٹ جب تک نہ میں پیوں نا تو میرا دل جو ہے نا وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. اب روزہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ صبر کا. صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے بندہ یہ تمام کام نہیں کر رہا، بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ صبر.
اس کو عام یہ کہتے ہیں تربیت صبر، صبر کی تربیت ہو رہی ہے۔ سبحان روزے کے اندر صبر کی بھی تربیت ہے۔ اچھا، اور نمبر 3 ہے شکر، کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے، مولا تو نے مجھ میں ایسی قوت طاقت رکھی ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک اگر میں نہیں کھاتا پیتا، نہیں میں کوئی کرتا، تو میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میرے جسم میں اتنا پاور تم نے رکھی ہے کہ تیری رضا کے لیے میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ چوتھی چیز ہے جذبہ ایثار، اس سے روزے سے بندے کے اندر ایثار کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قربانی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں روزے کے فوائد میں آتی ہیں۔ صحیح، یعنی اگر بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کا روزے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صبر آ جاتا ہے، شکر آ جاتا ہے، تقوی حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد جذبہ ایثار آ جاتا ہے، اخلاص آ جاتا ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کی ستھرائی ہوتی ہے، رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ روزہ جب تک بندہ نہیں رکھتا، ان سے بندہ اس طرح فائدہ نہیں لے سکتا۔ جو ہی بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے روزے رکھنے سے یہ تمام چیزیں بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارا اختتام کو پہنچا اور موضوع کا آغاز ہوا قاری محمد شفیع صاحب کی خوبصورت نعت سے، اس کے بعد مفتی میاں مبشر اقبال صاحب نے روزے کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو میں آخر میں ایک آپ کو میسج دے کے آپ نے گفتگو کا آج کی نشست کا اختتام کروں گا، اور میسج یہ ہے کہ دیکھیے، زندگی میں انسان کو روٹین سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے کسی چیز کی بنانی۔ مطلب انسان سوچتا ہے کہ میں یار میری روٹین بن گئی ہے لیٹ اٹھنے کی، اب میں کیسے جلدی اٹھوں، بڑا مشکل ہوتا ہے جلدی اٹھنا۔ انسان کہتا ہے کہ میری نماز کی روٹین نہیں ہے، میں کیسے روٹین بناؤں۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ اپنی روٹین بدل سکتے ہیں، آپ اپنے کردار میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یعنی روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اس چیز کی ایک روٹین بن جاتی ہے، آپ ایک ماحول بن جاتا ہے نا، تو انسان اس ماحول میں ڈلتے ہوئے روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز کا اہتمام بھی کر رہا ہے۔ تو روزے رمضان کے فوراً بعد ہم ساری چیزوں کو دوبارہ سے ختم کر کے دوبارہ واپس اپنی پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک زندگی میں تسلسل آ گیا ہے تو وہ تسلسل برقرار رہنا چاہیے، نماز کے حوالے سے، قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، اور اپنے مثبت کردار کے حوالے سے جو تبدیلی رمضان کے اندر آپ کے اندر آ جاتی ہے اس کو برقرار رکھیں۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں آپ کا جو ہے وہ روزے رکھنا ثواب کے حوالے سے تو ٹھیک، لیکن آپ کی تبدیلی زندگی میں کوئی رونما نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ کا یہ جو تسلسل ہے، روٹین ہے، وہ رمضان کے بعد بھی جاری نہ رہے۔ تو میسج پیغام یہ ہے کہ اپنی اس ترتیب کو کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ کل 2 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ موضوع بھی ہم فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں وہ آپ ہم تک پہنچا دیجیے۔ ہمیں دیجیے اب اجازت، اگلے پروگرام تک آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔